میں وضاحت کرتا ہوں، میں ایک نئی زندگی کا آغاز نئے نام اور نئی شخصیت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسے کارآمد ٹپس دو کہ کسی کو تبدیلی کا احساس بھی نہ ہو اور میں بدل جاؤں۔ ضرورت پڑے تو خود اپنا چہرہ بدل سکوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ کچھ دیر خاموشی سے میری صورت دیکھتا رہا۔ آف کورس سب کچھ ممکن ہے، مگر ایک سوال پوچھوں گا میں، یہ کہ میں ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ مجبوری کیا ہے؟ ہاں، آدمی جب چھپ کے اور چھپا کے کچھ کرتا ہے تو کسی سے ڈر سے کرتا ہے، کسی کے ڈر سے کرتا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح، پوری کہانی میں نہیں سناؤں گا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس اور تمہارے لیے بھی بیکار ہے۔ میں تمہیں جھوٹ سنا کے بھی مطمئن کر سکتا ہوں، مگر مختصر اور سیدھی بات یہ ہے کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور کچھ لوگ مجھ سے یہ حق چھیننا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ پھر کیا؟ وہ شوقیہ صرف تفریح کے لیے تم کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے ہاتھ سے گردن صاف کرنے کا اشارہ کیا۔ اس میں کوئی فائدہ ضرور ہوگا ان کا۔ اوکے، میں زیادہ اسپیسیفک بات کرتا ہوں۔ یہاں کچھ لوگ ہیں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا، ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا، ہاؤ فنی۔ کچھ لوگ، مسٹر نوسر، یہ کام تو اکثریت کر رہی ہے، کچھ لوگ نہیں کر رہے، شاید، ورنہ سب کر رہے ہیں۔ پلیز میری بات سن لو ورنہ جاؤ۔ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ میرے ذاتی دشمن نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غداری کر رہے ہیں، ذاتی فائدے کے لیے، ڈالرز کے لیے اس وطن کی میراث بیچ رہے ہیں۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم فلاسفیکل جذباتی ایڈیٹ ہو۔ ہاں، بعض معاملات میں ہونا پڑتا ہے۔ ہم غیرت مند قتل کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم عقل سے کام نہیں لے سکتے۔ ایک مثال لو، تمہارے پاس اپنے آباء و اجداد کی نشانی ہو، فرض کرو کوئی حویلی۔ فرض کرنے کی بات نہیں ہے، میرے دادا کی حویلی تھی، سچ مچ کی شاہانہ حویلی، جیسی فلموں اور تصویروں میں نظر آتی تھی، مگر میں ایک گندے تاریک کمرے میں کرائے پر رہتا ہوں۔ وہ اگر آج تمہارے پاس ہوتی اور تمہارا کوئی ملازم یا پڑوسی اس کی ایک ایک چیز چپ کے بیچ رہا ہوتا، تم کو معلوم نہ ہوتا اور اس کے اینٹیں تک نکال لیتا، تصویریں، ظروف، تاریخی چیزیں، میرے گرینڈ پا کی تلوار اور گرینڈ پا کی پگڑی جو سونے کے تاروں سے بنی تھی، اور دادی کا پاندان، اور میرے باپ کا ہاتھی دانت کے کام والا آسا جس کے سہارے وہ اپنی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ چلتا تھا۔ انہوں نے کہا مائک کے دادا پردادا مسلمان اور مغل تھے۔ مجھے ایک ذہنی صدمہ سا ہوا۔ اچھا، پھر تم؟ وہ بولا یہ مجھے اپنے باپ سے پوچھنا ہوگا اوپر جا کے قیامت والے دن۔ ایک ایسا ظلم کیوں کیا اس نے مجھ پر؟ خیر، میرے پاس وہ سب نہیں ہے آج جس کے لیے میں جذباتی ہوتا، مگر وہ سب کوئی چوری کرتا اور بازار میں بیچ دیتا تو میں سے قتل ضرور کرتا۔ میں نے کہا اب تم سمجھ گئے ہو، میں کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتا، اس چوری کو روکنا چاہتا ہوں۔ چونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ مجھے چوری کا پتہ چل چکا ہے، اس لیے وہ مجھے ختم کیے بغیر اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ میں قانون کی مدد لے سکتا ہوں اور کہیں رپورٹ یا شکایت نہیں کر سکتا۔ چوری کی رپورٹ کرنے کے لیے تمہیں چوروں کے پاس جانا پڑے گا اور وہ بھی ماریں گے تمہیں، کہیں گے تم چور ہو۔ وہ سر ہلا کے بولا، میں سمجھ گیا تمہاری مجبوری۔ دیکھو، میک اپ ایک عارضی دھوکہ ہوتا ہے۔ اب تم داڑھی مونچھ لگا کے سکندر اعظم، مغل اعظم بن سکتے ہو مسٹر نوسر، یس سر۔ تم پھولن دیوی بن سکتے ہو یا جوکر، لیکن وہ ایک سین یا ایک فلم رول کا ہو سکتا ہے، لائف کا نہیں۔ اس کے لیے چہرے کو خود بدلنے دو قدرتی طور پر۔ میں نے حیرانی سے کہا، میں سمجھا نہیں مسٹر مائکروفون۔ وہ ہنسنے لگا، میں مائک ہوں، میں بھی ناصر ہوں، نوسر نہیں۔ میں نے کہا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، یہ اچھا ہے، میں تم کو نوسر کہوں گا اور تم مجھے مائکروفون کہو، سمجھنے کی کون سی بات ہے اس میں؟ شیو کر کے تم بال نہیں آنے دیتے چہرے پر، آنے دو، 15-20 دن میں تمہاری ذاتی داڑھی ہوگی اصلی، اور اس کے ساتھ مونچھیں مفت۔ ہاں ہاں، داڑھی کے ساتھ مونچھ مفت، آج کل یہی ہوتا ہے ہر اشتہار میں۔ وٹ از کوائٹ این آئیڈیا، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ 1 مہینے صبر کرو، چھپ کے بیٹھ کے ہی قدرت کو اپنا کام کرنے کا ٹائم دو، پھر تم کو آئینہ بھی نہیں پہچانے گا۔ اپنا ہیئر سٹائل بدلو، اگر اوپر سے بال غائب کر دو، ایک خوبصورت چمکدار گلوب ہوا تمہارا سر۔ میں نے کہا یہ ناممکن ہے، گنجا نظر آنے کا کوئی مصنوعی طریقہ نہیں ہے کیا؟ اس نے مجھے بہت سے آسان اور سستے طریقے بتائے جس سے آدمی خود اپنی صورت چند منٹ میں بدل سکتا تھا۔ ایک کٹ رکھ سکتے ہو تم اپنے ساتھ جس میں ایسی ہی چیزیں ہوں، کچھ لوشن، کچھ ایڈہیسو کلر جو واش ہو سکتے ہوں اور ایسے جو پانی سے خراب نہیں ہوتے۔ تم اپنی ناک چوڑی اور اونچی کر سکتے ہو، دانت سونے کے بنا سکتے ہو، اپنے جبڑے اٹھا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ کانٹیکٹ لینز ہیں ہر رنگ کے۔ آنکھوں کا رنگ بدلنے کے لیے سر کی ایک جھلی ہوتی ہے جس سے آدمی کا سر صاف نظر آتا ہے۔ میں نے کہا تم یہ کٹ مجھے فراہم کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں، ہر چیز ملتی ہے دنیا کے بازار میں، اور یہ سب تمہارے پاس ہو اور ذہانت ہو تو نو پرابلم۔ 10 شناختی کارڈ رکھو، 10 پاسپورٹ، یہاں سب بہت آسان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، ابھی میں تمہارے سامنے اوریجنل صورت میں ہوں اور میں نے سارا دن ایسے ہی پھرنے کا رسک بھی لیا تھا، لیکن مجھے جانا ہے ایک ایسی جگہ جہاں خطرہ زیادہ ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں کیا بتاؤں، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، اس نے اپنے خالی ہاتھ ہلا کے کہا۔
ذہانت تمہارے پاس ہے تو استعمال کرو۔ میرے پاس تجربہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، کوئی کمال دکھاؤ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے شبنم سے پوچھا کہ اس کے پاس میک اپ کا کیا سامان ہے، گھر میں اور کیا ہے؟ شبنم نے اسے بہت ساری چیزیں فراہم کر دیں۔ ان میں گوند، سیاہی، ہلدی اور آٹے جیسی چیزیں بھی شامل تھیں۔ تم کو تھوڑا گندا لگے گا اور عجیب بھی، مگر یہ کام چلانے کے لیے کافی ہوگا۔ تم منہ دھو کے یا نہا کے سب واش کر سکتے ہو۔ شبنم، ایک کینچی اور کنگھا بھی لاؤ۔ وہ مجھے کرسی پر بٹھا کے کسی ہیئر ڈریسر اور بیوٹیشین کی طرح کام کرنے لگا۔ اس نے میرے بالوں کو درمیان سے تقسیم کیا اور انہیں گوند سے سیٹ کیا۔ سامنے اور سائڈ میں آٹے کو گوند میں ملا کے سفید بالوں کا ٹچ دیا۔ پھر اس نے میرے سر کے پچھلے حصے سے بہت چھوٹے بال کاٹے اور انہیں میرے ہونٹوں پر ایسے چپکایا دیا کہ ہلکی سی مونچھیں بالکل اصلی نظر آنے لگیں۔ اس نے میرے چہرے کا رنگ تبدیل کیا اور آنکھوں میں سرمے کی لکیر سے ان کی ساکھ میں تبدیلی کے اثر کو نمایاں کر دیا۔ شبنم دیکھتی رہی اور ہنستی رہی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا تو اس نے مجھے فائنل ٹچ دے کے آئینہ پکڑا دیا۔ اب دیکھو مسٹر نوسر، یہ تم ہو یا کوئی اور ہے؟ میں چند لمحے حیرت سے دم بخود آئینے کو گھورتا رہا جس میں ایک اجنبی صورت نظر آ رہی تھی۔ پھر مجھے بھی ہنسی آئی۔ تم بلا شبہ باکمال آدمی ہو مسٹر مائکرو فون۔ اس نے رکوع کے انداز میں سر جھکا کے شکریہ ادا کیا۔ اور کیا کر سکتا ہوں میں تمہارے لیے؟ مجھے اس کی مالی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اپنی لاابالی غیر ذمہ دارانہ فطرت کے باعث اس کے پاس مستقل ذریعہ آمدنی نہیں تھا، اور جو تھوڑا بہت وہ کبھی کبھار ملنے والے کام سے کماتا تھا اس کا بھی بیشتر حصہ شراب کی نظر ہو جاتا تھا۔ میں نے اسے 2000 دینے کی کوشش کی تو اس نے بہت شور کیا، اور نو سر، یہ میں نہیں لے سکتا۔ یہ تو شبنم نے کہا تھا کہ اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا جی، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے، مگر یہ تم نے میرے لیے کیا ہے۔ مجھے اس کے انکار میں حقیقت سے زیادہ لحاظ، شرم اور تکلف کا شبہ ہوا۔ بالآخر شبنم نے کہا، مائک پلیز لے لو، یہ میرا حکم ہے۔ حکم ہے؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ ایسا حکم تو ظلم ہے مائک پر، مگر اس نے ماننا پڑتا ہے۔ میں شبنم کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ پیسہ کیا چیز ہے؟ دنیا میں جو ہے محبت ہے۔ اس نے 2000 لیے، جیب میں ٹھونس لیے۔ شبنم نے کہا، احتیاط سے رکھو، راستے میں ہی مت گرا دینا۔ اور وہ میک اپ کٹ مجھے جلد چاہیے، کیا اس کے لیے میں کچھ رقم ایڈوانس دے دوں؟ شبنم نے کہا، ہم مائک کے پاس جائیں گے تو کٹ کا کیا ہے، ساتھ جا کے سب لے لیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس کو ایڈریس دینے کے حق میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی ظاہر تھی، اور غیر ذمہ دار تھا اور اسے شراب کی لت تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس کو ایڈوانس دینے کے حق میں نہیں ہے اور اس کی وجہ بھی ظاہر تھی، وہ غیر ذمہ دار تھا اور اسے شراب کی لت تھی۔ شاید وہ 2 دن میں سب اڑا دیتا اور پھر بھول جاتا۔ اس کے جاتے ہی میں نے شبنم سے کہا، اب تم کیا کرو گی؟ مجھے کیا کرنا ہے تم بتاؤ۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ جانا ہے۔ میں نے تو میک اپ کر لیا ہے، لیکن صبح تم میرے ساتھ نہیں تھی۔ خیر تم پیچھے ٹھہرنا، تم اس نالائق علی سے کیا پوچھو گے؟ اور تمہارا کیا خیال ہے، وہ بتا دے گا تمہیں، اعتراف جرم کر لے گا؟ میں نے کہا، ہاں، مجھے 1% شبہ نہیں ہے اس کے قاتل ہونے پر، مگر یہ بات ابھی دوسرا کوئی شخص نہیں جانتا۔ اس نے سوچ کے کہا، اچھا 1 منٹ ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ وہ 10 منٹ میں لوٹ کے آئی تو اس نے بغل میں ایک برقع دبا کے رکھا تھا، یہاں ایک خالہ بنا رکھی تھی۔ میں نے کہا، ایک بیوہ بیٹی کے ساتھ رہتی ہے اور بعض لوگوں نے پریشان کیا تھا انہیں، تو میں نے ان کی مدد کی، ابھی بھی خیال رکھتی ہوں۔ وہ جانتی ہے کہ میں صافی ہوں، بیس بدل کے بھی جانا پڑتا ہے۔ مجھے ان سے مانگ کے لائی ہوں، یہ برقع ان کی بیٹی کا ہے۔ اس نے ہنستے ہنستے بتایا، بہترین، عورتوں کے لیے یہ روپوشی واقعی کتنی آسان ہے، کوئی مائی کا لال نقاب اٹھا کے چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ میں نے 30 مار خان کو شاہ عالمی گیٹ میں کفایت بلڈنگ سے بہت پہلے رخصت کر دیا۔ وہ میری واضح کتھا اور میرے ساتھ ایک برقع پوش خاتون کو دیکھ کے دم بخود تھا۔ میں نے اس کے پہلے سوال پر ہی ایسا حوصلہ شکن رویہ اختیار کر لیا کہ اس کے تجسس کے جذبات دم توڑ دیے۔ آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے پیدل طے کیا اور آگے پیچھے کفایت بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ رات کے 8 بجے تک پولیس بھی ضابطے کی کارروائی سے فارغ ہو گئی تھی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ دوہرے قتل کی اس واردات میں مقدمہ درج کیے بنا چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ نامعلوم قاتلوں کے خلاف FIR درج کر لی گئی، اور معمول کے مطابق پولیس پوری سرگرمی سے تفتیش کر رہی ہے۔ سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ والی صورتحال پر آ کے بات ٹھہر گئی۔ ایک غریب پرائمری اسکول ٹیچر کے گھر میں چوری ڈکیتی کی نیت سے آنے والوں کو مورد الزام ٹھہرانا مشکل تھا۔ درہم و دام اپنے پاس کہاں، چپل کے گھونسلے میں ماس کہاں، چنانچہ ذاتی دشمنی کا نظریہ اخبار والوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ ماسٹر کے گھر میں دروازے کے باہر زنانہ جوتے چپل پڑے تھے، اور اندر 8-10 عورتیں دری بچھی سفید چاندنی پر غم خساری بنی بیٹھی تھی۔ جہاں زینہ ختم ہوا تھا وہاں 6-7 فٹ کی راہداری سی تھی۔ ساتھ ہی میں فائق علی کے دروازے پر مردانہ چپل اور جوتے پڑے تھے۔
میں نے جوتے اتار کے بڑی کراس کے ساتھ غمگسار کو السلام علیکم کہا اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ فیکا ایک اچھے ہمسائے کی حیثیت سے بہت مستعد تھا اور بے حد مفہوم نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہاں سب ہی لوگ اجنبی ہیں یا پھر ان کی باتیں ختم ہو چکی تھیں۔ میرے دائیں جانب ایک کھچڑی داڑھی والا شخص گھٹنوں میں سر دیے مسلسل ہل رہا تھا۔ دوسری طرف ایک ہٹا کٹا سر منڈا نوجوان شخص تھا جو بار بار اپنے سر پر ہاتھ پھیر کے ٹھنڈی سانس لیتا تھا اور کہتا تھا، واہ میرے مولا۔ میں نے اس سے کہا، بڑا افسوس ہوا ماسٹر کا سن کے۔ پھر میں نے رسم کے مطابق ماسٹر کے دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ منہ پر ہاتھ پھیر کے میں نے کھچڑی داڑھی والے سے کہا، مرحوم کے عزیز رشتہ دار تھے، یہاں انہیں خبر مل گئی۔ اس نے سر ہلایا۔ میں ہوں جی اس کا داماد، شیخو پورے سے آیا ہوں۔ میں شاگرد ہوں ان کا، اسکول میں 10 سال پڑھا مرحوم سے۔ میں نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ تمام حاضرین محفل سن لیں۔ اس کے ساتھ ہی مرحوم کی ذات کی اعلیٰ صفات کا ذکر شروع ہو گیا۔ اس وقت بھی وہاں ماسٹر کے 3 شاگرد موجود تھے، مگر وہ سب زیادہ عمر کے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے واجبی سی دلچسپی کے ساتھ دیکھا، مگر میرے بیان کی صحت پر شک کا اظہار کسی نے نہیں کیا اور نہ مجھ سے یہ پوچھا کہ میں نے کس زمانے میں ان سے تعلیم حاصل کی تھی اور 10ویں کب پاس کی تھی۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ماسٹر کی عمر کے اسکول کے علم کے خزانے لٹاتے گزری تھی۔ 30 سال سے بچی وہی پڑھ رہے تھے اور ماسٹر وہی پڑھا رہے چلے جا رہے تھے۔ نہ نصاب بدلا، نہ طریقہ تعلیم۔ پہلی دوسری کے بچے دیسی اسکولوں میں آج بھی حساب پڑھتے ہیں تو کورس میں پہاڑے گاتے ہیں، 1 2 نی 2 نی 2 دونی 4۔ پہلے ایک لڑکا لہک لہک کے کہتا تھا، پھر باقی کورس میں اس کا ساتھ دیتے تھے۔ ماسٹر کرسی پر بیٹھا اونگتے ہوئے پیریڈ گزار دیتا تھا۔ فرق پڑا تھا تو صرف اتنا کہ اب بچے لکڑی کی گاچی، ملتانی مٹی والے تختے پر سرکنڈوں کے خط والے قلم سے خوشخطی نہیں سیکھتے، سیاہی کی دواتیں انگلی سے لٹکا کے ساتھ نہیں لے جاتے، سلیٹ پر حساب کے سوال نہیں حل کرتے تھے اور غلط لکھنے کو مٹانے کے لیے سلیٹ پر ماسٹر کی نظر بچا کے تھوک کر قمیض کے دامن سے صاف نہیں کرتے تھے اور پکڑے جانے پر مرغا نہیں بنائے جاتے تھے۔ بچے اب بابا بلیک شپ پڑھ رہے تھے، بال پوائنٹ اور پین استعمال کر رہے تھے، لکھے کو مٹانے کے لیے قیمتی امپورٹڈ کارٹون کی شکل والے اور خوشبودار ریزر استعمال کر رہے تھے، مگر علم وہی تھا جس میں لا علمی زیادہ تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور داماد صاحب کے افسوس پہ ماسٹر کی موت کے غم کا تناسب بہت کم تھا۔ یہ افسوس زیادہ تھا کہ مرحوم نے پہلے تو اصول پرستی میں ٹیوشن پڑھائی نہیں، اور آج جب ماسٹر اسکولوں میں نہیں پڑھاتے، گھروں پر ٹیوشن لیتے ہیں، تو سب دروازے پر کاغذ چپکا کے مطمئن ہو گئے کہ اب علم کے پروانے اس شمع آگاہی کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ بس جی، پی اے کو سمجھا ہی نہیں کہ آج کل اللہ معاف کرے اسی کی خدائی ہے، پبلسٹی کا زمانہ ہے جی۔ کوئی پوسٹر موسٹر لگاتے، جگہ جگہ دیواروں پر لکھواتے، کھمبوں پر بورڈ ٹانگتے اور یہاں لگاتے بہت عالی شان بورڈ۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوتا؟ وہ چمک بولا، لو جی، اس سے یہ ہوتا کہ پرانے شاگرد جو اتنی عزت کرتے تھے ماسٹر کی، اپنے بچوں کو لاتے ٹیوشن کے لیے۔ ہزار روپے لے رہے ہیں ماسٹر آج کل، لیکن اپنے ماسٹر صاحب نے کچھ نہیں کیا اور فائدہ کیا ہوا بس 1 2 کمروں میں یہ فضول سا گھر جو ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم سے لیا تھا، بس وہی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلہ، اندر کچھ بھی نہیں۔ زبان سے اظہار نہ کرنے کے باوجود اس کے دل کی پکار از خود سنی جاتی تھی کہ کاش اس کے سسر نے کوئی کوٹھی چھوڑی ہوتی، گھر ہوتا تو اس میں اسباب تعیش بھرا ہوتا، ٹی وی، فریج، VCR وغیرہ ساری گاڑی نہ صحیح، ایسے کنگال سسر کے جینے کی خوشی کیا اور مرنے کا غم کیا۔ بس صبر کرنا پڑے گا اسی فضول سے مکان پر۔ ہمسایہ ماں جایا یعنی بھائی فائقل نے بڑی مستعدی سے اندر آتے جاتے اعلان کیا کہ 100 کا کھانا آج تو اس کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ہی کپڑے کے رنگین چوکٹ ڈیزائنوں والے لمبے دسترخوان کو پھیلا دیا گیا اور مرہون کی خوبیاں گنانے والے ان کے غم نڈھال سوگوار ان کے ایسے کھانے پر ٹوٹ پڑے اور یوں بوٹیوں کی فرمائش کرنے لگے جیسے وہ دعوت ولیمہ میں مدعو ہیں۔ کھانا سب کے ساتھ مجھے بھی کھانا پڑ گیا، مگر میں دوسروں کی باتیں سننے کے ساتھ فائق علی کو دیکھتا رہا۔ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں اٹھتا تھا کہ کیا واقعی وہ بوڑھے اور لاچار ہمسایوں کو مار کے ان کی لاشیں پنکھے سے لٹکانے والا وہ ہو سکتا ہے؟ ڈٹ کر کھانے والے ڈکارے مارتے رخصت ہونے لگے اور زنانہ سیکشن کی طرف منہ کر کے بے آواز بلند چلانے لگے، اوے کاکے دی ماں کھانا کھا رہی ہے ابھی، کاکے کو اچھی طرح کھلا کے نیچے آ جانا، میں ذرا ایک بوتل پی لوں ہاضمے والی۔ جب زنان خانہ بھی خالی ہو گیا اور وہاں صرف استاد کی بیٹی اور داماد رہ گئے تو میں بھی ادھر ہی چلا گیا۔ فائق علی نے حقوق ہمسائیگی اور ادا کرنے والا دروازہ بند کر لیا۔ شبنم نے اتنی دیر میں زیادہ مفید معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ پولیس کے آنے سے پہلے ہی ثابت ہو گیا تھا کہ ماسٹر اور اس کی بیوی نے خودکشی نہیں کی، مگر فائق علی اس نظریے کو آگے بڑھانے میں پیش تھا۔ اس نے یہ تاثر عام کرنے کی پوری کوشش کی کہ ماسٹر کا پینشن میں گزارا نہیں ہوتا تھا اور مالی پریشانیوں نے انہیں نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ پھر وہ مقروض ہو گیا اور قرض خواہ تھے، سود خور افغان جن کے ہاتھوں اس نے بڑی ذلت اٹھائی۔ اللہ
صورت شکل میں دیسی ہی لگے گی چلبلی۔ میں نے کہا تم نے بری خبر سنا دی، اب اچھی خبر بھی سنا دو تاکہ میرا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے۔ پہلے ہاتھ دھو لو، میں نے چائے بنائی ہے، کچھ سینڈوچ ایجاد کرنے باقی رہ گئے ہیں۔ مائک بھی آتا ہوگا، وہ کچن میں جا کے بولی۔ مائک یعنی مائیکل، تمہارا وہ افلاطونی محبت کرنے والا چہرہ ساز، وہ تمہیں کہاں مل گیا؟ میں نے سنک میں ہاتھ دھوئے۔ شبنم نے کہا وہ آزاد صاحب سے عقیدت رکھتا ہے، کبھی کبھی ان کو اپنے شعر سنانے آ جاتا ہے۔ بیک وقت وہ 2 زبانوں میں، بعض اوقات 3 زبانوں میں۔ اف، آج کا دن واقعی بھاری ہے مجھ پر، ایک کے بعد ایک مصیبت نازل ہو رہی ہے مجھ پر۔ ابھی چلبلی سے جان چھڑائی تو اب شعر، وہ بھی 3 زبانوں میں، اور تمہارے ایجاد کردہ سینڈوچ، اللہ میری مغفرت کرے۔ یہ بالکل نئی ترکیب سے بنا رہی ہوں میں، ایک رسالے میں پڑھی تھی۔ میں نے کہا یہ دیکھ لیا تھا کہ ترغیب کے بعد کوئی نوٹ نہیں تھا، مثلاً یہ کہ انہیں وصیت نامہ مرتب کرنے کے بعد یا کسی ہاسپٹل کے ICU کی ٹیبل پر کلمہ پڑھنے کے بعد کھائیں۔ اچھا فضول باتیں مت کرو، نہیں کھانا تو مت کھاؤ۔ میں نے کہا ناراضگی کی کیا بات ہے اس میں، آدمی کے اپنا اطمینان کر لینا چاہیے کچھ بھی کھانے سے پہلے۔ اب اگر وہ کوئی تاریخی مضمون تھا تو ممکن ہے مصنف نے ریسرچ کر کے بتایا ہو کہ 16ویں صدی میں سیاسی قیدیوں کو سزائے موت دینے کے لیے یورپ کے قید خانوں میں یہ سینڈوچ بھی استعمال ہوئے۔ افریقہ کے جنگلوں میں قبائل اپنے رقیبوں اور دشمنوں کی توازے ایسا کرتے ہیں۔ وہ مسکراتی رہی، اپنے کام میں مصروف رہی۔ پھر کسی نے گلی میں ایک دل خراش چیخ ماری تو اس نے میری طرف دیکھا۔ جاؤ دروازہ کھولو، مائک آ گیا ہے۔ یہ مائکرو فون کی چیخ تھی، وہ آیا ہے یہاں گزر گیا، جا کے اسے اندر لاؤ، ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ اسٹریچر کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا پتا، وہ مرا پڑا ہو الیکٹرک شاک سے۔ یہ تمہارے آزاد صاحب نے اچھا طریقہ نکالا ہے، گھنٹی کی آواز نہیں تو نہ صحیح، باہر سے گھنٹی بجانے والے کی چیخ تو سنائی دے گی۔ مائک کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ دراز قد اور سیاہ فام تھا، اور میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 40 سال ہوگی، مگر وہ 50 سے زیادہ کا لگتا تھا۔ اس کے پاس سے مجھے شراب کی بو آئی۔ شراب کا رنگ اس کی آنکھوں میں بھی چمکتا تھا اور صاف نظر آتا تھا کہ شراب نوشی اس کی صحت کو کس حد تک تباہ کر دیا ہے۔ اس کے سر کے بال اڑ چکے تھے، بس کناروں پر ایک جھالر سی باقی رہ گئی تھی۔ اس کی داڑھی ایک بالش ہو گئی، مگر داڑھی کے آدھے سے زیادہ بال سفید تھے۔ وہ جینس کی پتلون اور لال رنگ کی چست سپورٹس شرٹس میں ملبوس تھا۔ دونوں چیزیں لنڈا بازار کی کسی فٹ پاتھ سے اٹھائی گئی تھی۔ شرٹ پر سامنے لکھا تھا $6 مین۔ اس نے مجھے سیلوٹ کیا۔ سوری، ابھی الیکٹرک شاک سے اپنا مغز ٹھکانے نہیں ہے، رانگ نمبر ہو گیا۔ وہ پلٹنے لگا تو میں نے کہا مسٹر مائیکل۔ اس نے سینے پر سلیب بنائی۔ ہولی مدر، تم ہمارا نام جانتا ہے لیکن تم وہ نہیں ہے، تم فری نہیں ہے مسٹر آزاد۔ میں نے کہا یہ ابوبکر آزاد صاحب کا ہی گھر ہے، پلیز کم ان۔ شبنم آپ کا انتظار کر رہی ہیں میرے علاوہ۔ اس نے اندر آ کے مجھ سے ہاتھ ملانے میں بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ ونڈرفل ونڈرفل، شبنم نے میرج بنا لیا تم سے؟ اس کا واسطے ایسا ہی سینڈوچ ہونے کا مانگتا ہینڈسم مین۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ میں صرف اس کے ساتھ کام کرتا ہوں، میرا نام ہے ناصر عزیز۔ وہ بیٹھ گیا۔ جرنلسٹ فائن، ڈونٹ یو تھینک یو، آئی ایم ڈرنک۔ اپنا مغز میں اتنا کرنٹ بھر گیا ہے، ویٹ ڈمبش بیٹا۔ اب تم ایک تار میرا رائٹ کان میں لگاؤ، دوسرا لیفٹ کان میں، بلب جلے گا، 100 واٹ کا لائٹ ہوگا۔ چائے کا سامان پہلے ہی میز پر موجود تھا۔ شبنم ایک ٹرے میں سینڈوچ کے ساتھ نمودار ہوئی۔ گڈ ایوننگ مائک۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ یس ویری گڈ ایوننگ، بیوٹیفل ایوننگ، کیونکہ تمہارا بیوٹی ہے ایوننگ میں، مارننگ اینڈ نائٹ اٹ از یو بیوٹی آن دی ٹائم۔ مائک یہ میرے فرینڈ ہیں۔ یس ہم مل چکے ہیں مسٹر نو سر عجیب، میں نے ایسا نام نہیں سنا۔ شبنم مسکرائی۔ نو سر عجیب نہیں، ناصر عظیم۔ یس ویری سوری سر۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں جوک نہیں کرنا چاہتا تھا ہرگز۔ میں نے کہا میں نے برا نہیں مانا مسٹر مائک۔ نہیں تم سمجھتا ہوگا ڈرنک نو۔ میں نے کہا کرنٹ لگنے سے بجلی بھر گئی ہے آپ کے سر میں۔ اوہ میں $6 مین ہوں، بہت سستا گھٹیا آدمی، ایک $6 ملین مین تھا۔ میں صرف $6 ویری چیپ، ویرے میں اسپرٹ سے چلتا ہوں اور وقت الیکٹرک سے کام کر رہا ہوں، 220 وولٹ یوں ہی مسٹر نو سر۔ شبنم نے اسے ڈانٹا۔ یہ لو بلیک کافی پیو تاکہ تمہارا نشہ اترے۔ یس بلیک کافی۔ بلیک مین مائک کا قسمت بلیک، اور وہ بھی بلیک کرتوت، مگر دیکھو یہ نشہ نہیں ہے، کرنٹ 220 وولٹ، 1 گھنٹہ ہماری باڈی میں بھر گیا۔ وہ بلیک کافی پینے لگا۔ میں اس انسانی نمونے کو حیرت اور عبرت سے دیکھتا رہا جو شبنم کا بے غرض اور بے ضرر پرستار تھا۔ اس سے قدرت نے ایک عام انسان سے بڑھ کر اپنی صلاحیت سے نوازا تھا، مگر اس نے ہوش و حواس کو بھی شراب میں ڈبو دیا۔ تقریباً 8 گھنٹے کے بعد اس کا نشہ بالکل اتر گیا تو بڑی روانی سے انگریزی بولنے لگا۔ اس کا رویہ اور لہجہ سب بدل گیا۔ تم کو ایک کام کہوں تو میں کرو گے؟ شبنم نے کہا۔ ہمیشہ پوچھتی ہو، کبھی کہہ کے دیکھو۔ مرڈر کر نہیں سکتا ہو سکتا ہے، لیکن تم پہلے ہی کر چکی ہو۔ شٹ اپ، تم ایک اچھے میک اپ مین ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پاس ٹینس میں بات کرو، میں ایک اچھا میک اپ مین ہوں، سب سے اچھا، باقی سب میرے شاگرد تھے۔ ٹفرز میک اپ نہیں کرتے، آدمی کا چہرہ بگاڑتے ہیں۔ اچھا سنو، تمہیں ان کی مدد کرنی ہے، ان کا چہرہ میک اپ سے بدلنا ہے۔
ایسے کہ پہچانا بھی جائے لیکن آسانی سے نہیں۔